اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو، اپنے گھر کو لوگوں کے لیے مرجع، بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن والا بنایا۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خاصیت رکھی ہے، اس کی خاص چیز کہ مثابہ، لوگ بار بار وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جیسے اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے، مدرسے اور اسکول کے طلبہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں، تو لوگ بھی یہاں جمع ہوتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جو بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کے آتا ہے، تو اس کے اندر سے شوق اور جاگ جاتا ہے، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کو مثابہ کہا گیا، مثابۃ للناس۔ اور دوسری خصوصیت کہ اس کو امن والا بنایا ہے، خاص اس گھر کو جو چھوٹا سا چوکور ہے کالے کلر والا، اور پھر اس کا جو صحن ہے، اس کے صحن کو حرم کہتے ہیں، اور یہ حرم جو بہت بڑا دائرہ ہے، اس کے پورے صحن کو، بڑے دائرے کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کروایا، تب سے لے کر آج تک امن والا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں، جب کہ لوگوں میں اتنے اخلاق نہیں تھے، اور لڑائی جھگڑے اور جنگیں اور خون ریزیاں سب تھی، لیکن اتنا امن والا یہ ایریا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو، باپ کا مرڈر کرنے والے کو بھی وہاں پا لیتا نا، تو اسے کچھ نہیں کہتا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ امن والا ہے، باہر دیکھ لوں گا، لیکن اس دائرے میں اگر باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو اسے تعرض نہیں کرتا، اسے چھیڑتا نہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں تک کے لیے بھی۔ اس لیے حاجیوں کو جب تربیت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہاں کسی پرندے کو نہیں چھیڑنا ہے، کوئی جنگلی جانور ہے، شکاری جانور ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑنا ہے، وہاں ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امن والا بھی اسے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، اور بیت اللہ کی عمارت اوپر ہو گئی تو وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو ایک خاص پتھر، بعض تاریخی روایتوں میں یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل جنت سے خاص طور پر لے کے آئے، اور بعد میں یہ کہ کئی پہاڑ سے اٹھا کے لائے گئے، بڑی چٹان، تو اس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر اوپر دیوار تعمیر کی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی کہ جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی، وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا، اور جیسی ضرورت پڑتی تھی ویسے اوپر نیچے ہو جاتا تھا، اور وہ پتھر محفوظ رہا، ایک زمانے تک بیت اللہ کے اندر رہا۔ اور پھر قریش مکہ نے اس کو بیت اللہ سے باہر لگا دیا، جہاں آج موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، انہیں پتہ ہے کہ شیشے کے اس میں وہ محفوظ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی ہیں۔ وہ ہے مقام ابراہیم، کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اسی وجہ سے جب آپ طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو طواف کے بعد کی 2 رکعت اس کے پاس پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ گنجائش ہے، جگہ ہے، تو آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے اس کو سامنے رکھ کر آپ نماز پڑھیے۔
ورنہ جہاں گنجائش ہو وہاں پڑھ لیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ کہا، تاکیدی یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے پاک رکھو۔ بیت اللہ اور بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہر مسجد ہے، ہر مسجد بیت اللہ کی بیٹی ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو یہ خصوصی حکم ہے مسجدوں کے لیے کہ انہیں پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کا وہاں دل لگے، اور مسجد کی ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے، بیت الخلاء، پیشاب گھر، ہر وہ چیز جو مسجد سے تعلق رکھتی ہے، وہاں آدمی آئے تو اس کا دل لگے، گھن محسوس نہ ہو، بدبو نہ آئے۔ یہ خاص طور پر مسجدوں کے سلسلے میں حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک و صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو، اور اس میں خوشبو رچاؤ بساؤ، خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میرا یہ گھر ہے، اب طواف کرنے والے آئیں گے اور نماز پڑھنے والے یہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، ان کے لیے پاک و صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ بیچ میں چونکہ گیپ ہو گیا 15 دن کا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ تو نے میری امتحان لیے میرے، اور اس میں تیری ہی توفیق سے میں کامیاب ہو گیا، اب میری اولاد میں امامت کو رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں امام بناتا ہوں، ساری دنیا کا امام، پیشوا، تو ہاتھ اٹھا لی کہ میری اولاد کو بھی امام بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھائی امام تو ہم اس کو بنائیں گے، بڑا اس کو بنائیں گے جو ایمان لے آئے گا، ظالم لوگ، شرک کرنے والوں کو میں امامت نہیں دوں گا۔ یہاں آج ایک اور دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دعا اس وقت حضرت ابراہیم نے کی تھی جب حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اس بیابان میں، سنسان جگہ میں، لق و دق میدان میں، آج تو مکہ ہے، آج تو وہاں آبادی ہے، 24 گھنٹے زندگی وہاں دوڑتی رہتی ہے اور روشنیوں والا شہر ہے، 24 گھنٹے وہاں آبادی رہتی ہے، لیکن اس وقت موجودہ مکہ نہیں تھا، وہاں کالے کالے پہاڑ تھے، سنسان جگہ تھی، کوئی آدمی ادھر سے گزرتا نہیں تھا۔ وہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جب پہاڑ کی اوٹ میں گئے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو بیوی بیوی ہوتی ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، اور وہ بھی دودھ پینے والا بچہ، اور سنسان جگہ میں، تو دل بھر آیا اور وہاں دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ ابھی 2 ہیں، لیکن آگے نسل چلے گی، یہاں لوگ آباد ہوں گے، تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، مکہ شہر ہمیشہ سے امن والا رہا ہے۔ دوسری دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے۔ پیچھے دعا کی تھی اللہ میری آنے والی نسل کو بھی امامت دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں کو نہیں دوں گا، ایمان والوں کو دوں گا۔ اس لیے اس دعا مانگتے وقت بھی حضرت ابراہیم نے وہی احتیاط برتی۔ یہاں کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، میری آنے والی نسل میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، ان کو پھلوں کی روزی دے، یہ شرط لگا دی۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی رحمت سب پر ہے، کافروں پر بھی ہے، مومنوں پر بھی ہے، شرک کرنے والوں پر بھی ہے اور توحید اختیار کرنے والوں پر بھی ہے، اور اللہ سب کا رازق ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ جو ایمان والے ان کو پھلوں کی روزی دے، تو کہا نہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے تو میں سب کو روزی دوں گا، سب کو پھل دوں گا۔ جو مکے میں رہیں گے، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے موحد ہو، چاہے شرک کرنے والے ہو، میں سب کو روزی دوں گا۔ ہاں آخرت کا معاملہ الگ رہے گا۔ ومن کفر فامتعہ، جو کفر کرے گا تو تھوڑا سا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کا فائدہ پہنچا دوں گا، پھر آگ کے عذاب کی طرف اس کو میں کھینچ کے لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا عذاب ہے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 2 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم نے اس موقع پر مانگی تھی، اور عجیب دعائیں ہیں۔ سنسان جگہ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، اس کے لیے کہہ رہے ہیں امن والا بنا دے، ویران جگہ، اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسری
مکہ کی زمین ایسی تھی جہاں آج تک باغات نہیں، پھل فروٹ مدینے میں ہیں، باغات کھجوروں کے ہیں اور دوسری چیزوں کے، مکے میں نہیں، اور ویران جگہ، پتھریلی جگہ جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، جہاں کوئی نرسریاں نہیں تھی، وہاں کہہ رہے ہیں پھل کی روزی دے دے۔ وہاں تو دعا یہ مانگنی چاہیے تھی کہ ویرانہ ہے، جنگل ہے، اے اللہ تیری جو مخلوق ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، ہرن ہے، فلاں ہے، نیل گائے ہے، جو بھی ہے، ان کو اس کے یہاں پہنچا دے، ذبح کر کے کھا لے۔ وہاں تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہاں یہی ملتا ہے، میسر ہوتا ہے۔ لیکن یقین دیکھیے حضرت ابراہیم، اس لیے علماء نے لکھا کہ جب اللہ سے مانگے تو یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگے، اللہ ضرور دے گا۔ وہاں پر مکے میں کبھی چیز پیدا ہوتی نہیں ہے، ویرانہ ہے، لیکن کہہ دے پھل دے یا فروٹس دے، ان کو ان کی روزی کے لیے یہ مقدر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ آج تک اس دعا کے خیر اور برکت ہے کہ مکے والے وہاں آج تک ان فروٹ سے اور پھلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو پھل ہے وہ وہاں پہنچتا ہے، اور صرف مکے والے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی جاتے ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہوتے، وہ بھی فائدہ اٹھاتے۔ علماء نے لکھا کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی کہ لبنان کے سیب ہیں، کشمیر کے سیب ہیں، اور دوسرے پھل الگ الگ جگہوں کے ہیں، ان کی جگہوں میں ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ وہ پیٹیاں جب حرم کے حدود کے اندر داخل ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کی دعا کی تاثیر اس میں شامل ہو جاتی ہے، وہاں کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ پھلوں کی روزی دے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دیا کہ طائف اگر آپ گئے ہو تو بہت خوشحال علاقہ ہے، اور بہت سرسبز و شاداب ہے، باغات ہیں وہاں، مدینے میں بھی باغات ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ طائف میں انگور وغیرہ ہوتے تھے، کوئی بھی پھل ہوتا تھا نا، پہلے مکہ بھیجتے تھے پھر خود استعمال کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، تو مکہ میں پھل بھی مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس روزی کا بھی انتظام کیا۔ یہ دونوں دعائیں حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم بیت اللہ کی عمارت کو، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل ان کے بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ کب تعمیر کی ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، بیچ میں وقفے سے کچھ عرصے سے آتے رہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ دو بیویاں تھیں، سوکنیں تھیں، تھوڑے انبن تھی، اسی وجہ سے یہاں اللہ کے بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا اور بیوی کو چھوڑا تھا، وہاں رہتے تھے ملک شام میں حضرت سارہ کے ساتھ۔ تو بیچ میں آتے تھے، دیکھ بھال کر کے واپس جاتے تھے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی مکہ میں۔ 2 مرتبہ آئے، اور وہ بھی واقعہ بھی عجیب پیش آیا کہ پیچھے حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ وہیں قبیلہ ایک گزر رہا تھا وہاں سے، قبیلہ جرہم، اس نے دیکھا کہ یہاں کبھی پانی نہیں رہا، یہاں کبھی پرندے نہیں رہے اڑتے ہوئے، یہاں پرندے دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب پانی ہے۔ آ کے دیکھا تو وہ زمزم کا چشمہ جاری تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہاں ٹھہرنے دو۔ کہا ٹھیک ہے، اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، یا تم خود مالک بن جاؤ اور اس پر کنٹرول حاصل کر لو، یہ ہمارا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر وہ قبیلہ آباد ہو گیا، اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ ملنے آئے، حضرت اسماعیل شکار کیا کرتے تھے، تو شکار کرنے گئے ہوئے تھے، پیچھے آئے، گھر میں خیر خیریت پوچھی، اور پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو ان کی بہو تھی حضرت اسماعیل کی گھر والی، انہوں نے کہا کہ وہ کام دھندہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، شکار کرنے جاتے ہیں، اور گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، بہت تنگی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو پہچان نہیں رہی تھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا۔ حضرت اسماعیل جب اپنے گھر واپس آئے تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہاں کوئی بابرکت کوئی شخصیت آئی۔ پوچھا یا کوئی آیا تھا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے؟ کہا کچھ کہا کہ اور تو کچھ نہیں کہا، گھر کے حالات پوچھے، میں نے حالات سنائے، اور انہوں نے کہا کہ میرا پیغام یہ میسیج دے دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لینا۔ تو کہا جا، تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، گھر کی چوکھٹ بدلنے سے مراد یہی ہے کہ بیوی تمہاری ناشکر گزار ہے، ناقدری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر دوسری شادی کی، پھر 1-1.5 سال کے بعد پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت بھی حضرت اسماعیل نہیں تھے، جس وقت آئے ہیں اس وقت نہیں تھے گھر پہ۔ وہی خیر خیریت پوچھی، اور وہ بھی نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے کہا نہیں، بہت عبادت گزار، بہت اللہ والے، بہت نیک ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، بس اللہ کا شکر ہے اچھی طریقے سے زندگی ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے،
اس نے کہا بیٹھو، آپ بزرگ ہیں، مہمان ہیں، باہر کے ہیں، کچھ خدمت کر لوں؟ کہا کہ نہیں، میرا پیغام پہنچا دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدلنا مت۔ واپس آئے، پھر وہی بات کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ حالات پوچھے اور کیا کوئی پیغام دیا؟ کہا کہ گھر کی چوکھٹ مت بدل لینا۔ کہا وہ میرے والد تھے ابراہیم، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ بیوی بہت شکر گزار ہے، بہت قناعت پسند ہے، اور اس کو بدلنا مت، اس کے ساتھ زندگی بسر کر لینا۔ یہ 2 مرتبہ ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ جب ملنے آئے تو یہ تیسری مرتبہ حضرت سارہ سے اجازت لے کے آئے کہ میں وہاں ٹھہروں گا بھی۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں سے اپنی وہ بیوی سے، بڑی بیوی سے اجازت لے کے آئے کہ میں وہاں ٹھہروں گا چند دن۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کو بناؤ دوبارہ۔ بیت اللہ جو خانہ خدا ہے نا، یہ سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا۔ حضرت آدم نے اس کا حج بھی کیا، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے حج کیا ہے۔ تو اس وقت تعمیر ہو چکا تھا۔ سب ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں، یہی بیت اللہ ہے۔ تو حضرت آدم کے زمانے میں یہ تعمیر ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس پر حوادثات آئے، زمانہ گزرا اور عمارت بھی ڈھہ گئی، نوح کا طوفان آیا، اس کے بعد عمارت ڈھہ گئی تھی، حج عمرے بھی بند ہو گئے تھے۔ اس کی جو نیو تھی، چونکہ برسات نالا وہاں سے گزرتا تھا، اس کی وجہ سے وہ نیو دب گئی تھی، اوپر مٹی پڑ گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو جبرائیل امین آئے تھے اور بتایا تھا کہ اس جگہ نیو ہے۔ وہ مٹی ہٹائی گئی، ٹیلے کو کھودا گیا، اندر سے نیو بنیادیں پڑی تھی اس کی، اسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا، اور اس وقت سے آج تک آباد ہے، اور اسی طرح قیامت تک آباد رہے گا۔ قیامت کے قریب آیا کہ ایک حبشی جو دبلی پتلی پنڈلیوں والا ہوگا وہ اس کو منہدم کرے گا، اور وہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو جب ابراہیم بیت اللہ کی عمارتوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اب یہاں پر دعائیں کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ پیغمبر ہیں اور بیٹے بھی پیغمبر بننے والے ہیں آگے چل کر، دونوں دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لے، تیرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کریں، فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، میں مسجد کا متولی ہوں، یہ میں نے تعمیر کیا۔ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور اس کو گناتے ہیں۔ انبیاء جو ہے نا، ان کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا رہتا ہے، عاجزی رہتی ہے ان میں۔ بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی تعمیر ہوگی؟ اللہ کے گھر سے بڑھ کر کسی گھر کی تعمیر ہوگی؟ نہیں۔ گھر تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، اس لیے کہ اصل قبولیت ہے۔ اللہ قبول نہ کرے تو پھر کوئی چیز نفع مند نہیں، بیکار ہے سب کچھ۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اگر میری 2 رکعت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس 2 رکعت کے بدلے میں دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں۔ اس لیے کہ اللہ بہت بلند چیز کو، بہت عمدہ چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو، ان کی خدمت کو قبول فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر تقوی ہو، یہ قرآن میں کہا گیا۔ اور اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو تو اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بے شوق اور بے ذوق کے بھی عبادت انجام دی جائے نا، وہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، ٹھکرا دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کل قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ تو کہے گا عبدتک 60 سنہ، یا اللہ 60 سال تک تیری عبادت کر کے آیا ہوں، 60 سال کی عبادت اور نماز لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، قبول نہیں، اس لیے کہ تو نے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی۔ اللہ قبول فرما لے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ ہم یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں تو اس کو قبول فرما لے۔ انبیاء دعا، اس لیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ قبول نہیں ہوا، ٹھکرا دیا گیا تو کوئی کام کا نہیں، کوئی نفع کا۔ انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، کوئی فخر و غرور تکبر کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تیرے لیے کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور تو سننے والا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو بھی سنتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر کیا نیت ہے، کیا کیفیت ہے
وہ بھی تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرما دے۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ مسلمین، مسلم کہتے ہی ہیں سر کو جھکا دینا، فرما بردار بن جانا۔ اللہ کا فرما بردار اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، یعنی اللہ کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ اور نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی دین کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی فکر تو سارے انسان کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہوگا، وہ اپنی اولاد کی دین کی فکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن، کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کی بھی فکر کرے۔ تو بھائی تو دوسرے درجے میں، بیٹا تو اور زیادہ قریب ہوتا ہے، اولاد کے لیے تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو انبیاء یہ کرتے ہیں، کہا کہ میری آنے والی نسل کو، ہماری آنے والی نسل کو بھی تیرا فرما بردار بنانا، تیرا اطاعت گزار بنانا۔ دو دعائیں ہو گئی۔ تیسری دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں، چونکہ یہ اعلان ہوا تھا بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو، حج کا اعلان کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا حکم دیا، میں نے گھر تعمیر کر دیا، فحجوا، اب اس گھر کے حج کے لیے آؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا آواز۔ اب حج کیسے ہوگا؟ تو یہ دعا کی اللہ حج کے جو ارکان ہیں، حج میں کیا کرنا ہے، حج کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ چھوٹی موٹی خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہے، تو قبول فرما لے، معاف کر دے، ہمیں مغفرت فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ حج کے بعد توبہ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج جو ہے نا، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حاجی کے۔ حدیث میں آیا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج اپنے پہلے گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے۔ اور من حج للہ، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، وہ حج کرنے کے بعد اپنے واپس گھر لوٹتا ہے تو اس طرح لوٹتا کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ لیکن شرط یہ تب علینا، توبہ پائی جائے حج کے اندر۔ توبہ زبان کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ توبہ، اور عمل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، دونوں ہونا ضروری ہے۔ عمل کے ذریعے سے کیا ہے؟ زندگی کا ورق پلٹ دے۔ یہاں سے بری زندگی لے کے گیا تھا، جب واپس آئے تو زندگی بدلی ہوئی ہو، زندگی کا ورق پلٹا ہوا ہو۔ پہلے برائی پر تھا، اب نیکی پر آ گیا۔ پہلے بندوں کے حق ضائع کرتا تھا، اب بندوں کے حق ادا کرنے والا بن گیا۔ اللہ کا حق ضائع کرتا تھا، اللہ کا حق کرنے والا بن گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم حج کر لیتے ہیں، اس کا مطلب کہ بس ہم ہو گئے جو ہو گئے۔ جب حج کر لیا، بھائی میں ہی ہوں بس اللہ کی نگاہ میں، باقی تو سب ہیں ایسے ہی گنہگار ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہی بن جاتا ہے۔ بعد میں جو کچھ بھی کرو، بس حج کر لیا معاف ہو گیا سب۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک نابینا جا رہا تھا، اندھا بیچارہ، سامنے سے ایک آدمی آیا، اس نے ٹھوکر مار دی نابینا کے ٹھوکر لگی۔ نابینا نے کہا حاجی صاحب ایسے کیوں کر رہے ہو، آپ ٹھوکر کیوں لگا رہے ہو؟ تو حاجی صاحب کو اندھا، اور اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں حاجی ہوں؟ تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں حاجی ہوں؟ تم تو اندھے ہو، نابینا ہو۔ تو اس نے کہا ایسے کام حاجی لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مشہور ہے ایک اس طرح کا لطیفہ کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، جو بھی ہو، میں اپنا نام لے لیتا ہوں کہ عبد الکریم حاجی کر کے آئے، حج کر کے آئے، بیچارہ کرانے والی کی دکان تھی، اس کے پیسے باقی تھے، ادا کر کے نہیں گئے تھے، اور وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یار حج کرنے گیا، میرے پیسے ادا نہیں کیے، قرضہ باقی ہے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے اور سیدھے گئے دکان کرانے والی کی، کہا وہ بھائی جو کھاتا ہے وہ لاؤ بھائی۔ وہ بیچارہ خوش ہوا کہ میرا قرضہ ادا ہوگا، جو پیسے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے میرا نام؟ کہ یہ نام ہے۔ دیکھا وہ کہ عبد الکریم لکھا ہوا ہے، کہ صرف عبد الکریم کیوں، حاجی عبد الکریم لکھو گے، حاجی لکھوا کے
وہ خوش ہو رہا تھا پیسے ملیں گے، وہ کہہ رہا اب حاجی لکھو. تو یہ ہوتا ہے ہمارا. تو یہ نہیں، حج ایسی ہو کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی جبھی آئے گی جب واقعی پکی سچی انسان توبہ کر کے آئے. تب علینا، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. ایک اور دعا کی اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اور کہا کہ اے اللہ اس امت میں، یعنی اسماعیل کی آنے والی نسل میں، ان میں سے ایک رسول بھیج. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جا رہی. آخری نبی بھیجنا جو خاتم النبیون، سب نبیوں کا سردار ہو، ایک نبی بھیجنا، اور اس نبی کے 4 کام ہوں گے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، نبی قرآن کی تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، آپ جیسے وحی اترتی تھی آپ صحابہ کو سناتے تھے، آپ نماز میں پڑھتے تھے، آپ مسلم اور نان مسلم کے مجمع میں جاتے تھے اور وہاں پڑھ کے سناتے تھے. حج اس وقت بھی ہوتا تھا، یعنی بت کی پوجا کرنے والے وہ بھی حج کرنے آتے تھے، منا میں ٹھہرتے تھے، عرفات میں ٹھہرتے تھے. اللہ کے نبی وہاں جایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. وہ عربی زبان سمجھتے تھے اور سب کچھ پیغام بھی سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام کہ یہ نبی کتاب لوگوں کو سکھائے گا. یعنی قرآن ہے نا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا اور کتاب سکھائے گا بھی. ہر فن کے لیے استاد ضروری. استاد کے بغیر دنیا کا معمولی سے معمولی کام ہے نا، اس میں بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی کارپینٹری کا کام ہے، ڈاکٹری کا کام ہے، وکالت کا کام ہے، جو بھی کام ہے آپ کو استاد کے پاس ساتھ رہنا پڑے گا، تب جا کے آپ وہ فن سیکھیں گے. تو نبی یہ کتاب بھی سکھائیں گے. اور کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. والحکمہ، حکمت بھی سکھائیں گے. حکمت کے بہت معنی کیے گئے ہیں، لیکن حکمت کے معنی آتے ہیں گہری بات، تہ والی بات جو جلدی سے سمجھ میں نہ آئے، تو نبی وہ بھی سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ پڑھیں گے آگے 4 پارے کے ختم میں کہ رضائی رشتہ، کسی کا دودھ پی لیا کسی عورت کا تو رضائی ماں ہو گئی. وہ جیسے اپنی سگی ماں ہوتی ہے نا، وہ رضائی ماں ہو گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی جو اس عورت کا کسی اور لڑکی نے دودھ پیا ہے، وہ رضائی بہن ہو گئی، تو اب اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. 2 رشتوں کا یہاں ذکر آیا ہے. قرآن میں 2 ہی کا ذکر ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی رضائی ماں سے نکاح نہیں ہے اور رضائی بہن سے نہیں ہے، باقی جو ہیں ان سب سے ہے نکاح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح کی ہے، وہ حدیثوں میں آپ کو ملے گا. اور نبی نے فرمایا جس طرح 7 رشتے ہیں، آپ اگر گنیں گے نا تو 7 رشتے ایسے ہیں جو خون کے رشتے ہیں قریبی، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ادھر بھی جب کسی کا دودھ پی لیا تو وہاں بھی 7 رشتے ایسے ہیں، صرف 2 نہیں. اب یہ آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ نبی نے یہ سب چیزیں بتائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ صحابہ نے بھی قرآن کو سنا، قرآن کی بعض آیات، بعض الفاظ، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ تھوڑی گہری بات تھی. تو نبی نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کھول کے سمجھایا ہے. تو نبی حکمت کی بات سکھائے گا، گہرائی کی باتیں بھی سکھائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا کام نبی یہ کرے گا، تزکیہ کرے گا. تزکیہ کے معنی آتے ہیں دلوں کو پاک و صاف کرنا. اسلام میں ظاہری پاکی اور صفائی بھی ہے اور اندر کی بھی پاکی اور صفائی ہے. جس طرح ظاہر میں ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور کپڑے پاک صاف پہنتے ہیں، ایک دم اچھے لگتے ہیں، سجے ہوئے لگتے ہیں، اسی طرح اندر کی پاکی بھی مطلوب ہے. ظاہری پاکی کے لیے کہا الطہور شطر ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ہونا ضروری ہے ظاہری. اور اندر کی ناپاکی کیا ہے؟ اخلاق جو ہمارے برے ہیں نا، یہ اندر کی ناپاکی. اور اخلاق اچھے بن گئے تو یہ اندر کی صفائی ستھرائی ہے، اندر کا سجنا سنورنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی انجام دیا. اب صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے کی زندگی کہ اندر سے بالکل ناپاک، دوسروں کا مال لوٹنے والے، چوریاں کرنے والے، زناکاری کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، بھائیوں کا حق مارنے والے، یہ سب اندر کی بیماریاں، اندر کا میل کچیل تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا، ان کے دلوں کی تطہیر کی، اور ان کے دلوں پر ایسی محنت کی کہ جو لوگ چور تھے وہ دوسروں کی مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے،
جو لوگ ڈاکو تھے وہ دوسروں کے مالوں کی نگراں بن گئی، جو لوگ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والے تھے دوسروں کی عزتوں کو بچانے والے بن گئے، جو لوگ دوسروں کا قتل خون ریزی کیا کرتے تھے وہ دوسروں کی جانوں کے محافظ بن گئے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ دوسروں کی بچیوں کے پالنے والے بن گئے۔ یہ اندر کی محنت ہوئی، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ برے اخلاق نکال دیے جائے اور اچھے اخلاق سے انسان کو سجایا جائے، سنوارا جائے، تو یہ نبی 4 کام کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت یعنی آپ کو بھیجا جانا ہے اس کے 4 بنیادی مقصد یہ دعا فرمائی۔ پھر کہا کہ انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو بڑا زبردست ہے۔ یہ دعا ہے میری ذریت میں، میری نسل میں تو ایک بڑا نبی بھیجنا جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اس کو بھیجنا۔ اب حضرت ابراہیم کی تو 2 اولاد ہیں، ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہے، دونوں اولاد ہیں۔ یا اللہ دعا تو کر دی ہے، اب تو زبردست ہے، چلتی تو تیری، حکم تو تیرا ہوگا، تو چاہے اس میں بھیج دے چاہے اس لڑکے کی نسل میں بھیج دے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ الحکیم، لیکن حکمت والا بھی۔ اب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اسحاق کی اولاد میں نہیں، اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آیا جو سارے نبیوں کا سردار بنا، اور اسحاق کی اولاد میں 6000 پیغمبر آئے، اور اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے۔ آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بڑے گزرے ہیں ان کے سلسلے میں اور ان کے بعد کی ذریت و نسل کے سلسلے میں تذکرہ ہے۔ اور یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ابراہیم اور اسماعیل کے اس پر ہم چلنے والے ہیں، اور یہ ہمارے بڑے تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو انشاءاللہ 2 صفحے کا ہو سکتا ہے پارہ مکمل ہو جائے اگلے درس میں، وہاں جواب دیا کہ بھائی اگلوں کی نیکیاں اس وقت کام آئے گی تمہارے جبکہ تمہارے خود کی بھی نیکیاں ہوں، ایمان ہو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، خالی خولی دعویٰ کہ وہ ہمارے بڑے تھے، نیک تھے، ان کی نیکی ان کے کام آئے گی۔ تمہارے پاس اگر نیکی تمہارے کام آئے گی، تم بیٹے ہو وہ تمہارے باپ تھے۔ امام غزالی نے کہا کہ بھائی یہ جس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے، نیک تھے، ہم کچھ بھی کریں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی نیکیاں کام آئیں گی، کہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے بیٹا بھوکا ہے اور باپ کھا لے تو بیٹے کی پیاس تو نہیں بجھے گی نا، اس کی بھوک تو نہیں بجھے گی، اس کے تو کوئی دفع نہیں نا، جب تک کہ خود بیٹا نہ کھائے۔ تو یہودیوں کا معاملہ یہی ہے، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور اسی پر جی رہے ہیں، اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں، اور جنت میں ہم ہی جائیں گے، دوسرا کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط بات کا رد کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔